معصوم جان کا ناحق قتل جذباتی فیصلہ نہیں، ایک بیمار سوچ کی عکاس ہے۔ کیا بچے اب اپنے ماں باپ سے بھی محفوظ نہیں رہے؟ معصوم جان کا قتل ظلم کی وہ انتہا جسے برداشت کرنا انسانیت کے بس سے باہر ہے۔ میانہ گوندل کے سانحے نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک باپ کا اپنی معصوم 3 سالہ بیٹی حدیبہ کے ساتھ زندگی کا خاتمہ کرنا صرف ایک جذباتی یا وقتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایسی خطرناک اور ظالمانہ روش ہے جس کی ہر سطح پر مذمت ہونی چاہیے۔ یہ رویہ نہ صرف اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوفناک مثال چھوڑ جاتا ہے کہ گھریلو مسائل کا حل کبھی بھی معصوم جانوں کی قربانی نہیں ہو سکتا۔ مرنے والے شخص نے اپنی آخری ویڈیو میں گھریلو مسائل کو وجہ قرار دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسان کی ذاتی پریشانی اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ ایک بے گناہ، معصوم اور اللہ کی امانت بچے کو بھی اپنی موت میں شامل کر لے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف کمزوری نہیں، یہ صرف جذباتی فیصلہ نہیں، یہ ظلم ہے، اور انتہا درجے کا ظلم ہے۔ قرآن کریم نے ایسے ظلم پر ایک ہی سوال اٹھایا ہے جو قیامت تک انسانیت کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن حدیبہ جیسی معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ آخر کس جرم میں اسے مار دیا گیا؟ کیا اس نے کوئی خطا کی تھی؟ کیا وہ کسی جھگڑے کی وجہ تھی؟ کیا اس نے کسی کا حق مارا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو صرف ہنسی، محبت اور رحمت تھی۔ میں نے جتنی دفعہ ویڈیو دیکھی، ہر دفعہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ بچی اپنے باپ کے اعتماد پر آدھی رات لولی پاپ منہ میں چوستی ہوئی انتہائی مطمئن ہے کہ میرا باپ ہی میری حفاظت کرے گا، لیکن اس کا باپ ہی اس کی زندگی کا قاتل نکلا۔ گھریلو مسائل انسان کو توڑ سکتے ہیں، لیکن کسی بچے کو ساتھ لے کر موت کا فیصلہ کرنا انسانیت سے باہر کا قدم ہے۔ ایک باپ اپنی تکلیف میں ٹوٹ جائے یہ انسانی کمزوری ہے، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کی جان لے لے یہ کمزوری نہیں، یہ قتل ہے، ظلم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ ہمیں اس سوچ کی سختی سے حوصلہ شکنی کرنی ہوگی کہ اگر میں نہیں جی سکتا تو میرا بچہ بھی نہ جیے۔ یہ سوچ بیمار ہے، بے رحم ہے اور معاشرے کے لیے زہر ہے۔ ایسی ذہنیت کو روکنا ضروری ہے، اسے بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ آنے والے لوگ جان لیں کہ بچوں پر ظلم کے نتائج صرف دنیا تک محدود نہیں، آخرت میں بھی اس کا حساب ہوگا۔ یہ مضمون صرف افسوس کا اظہار نہیں، ایک پیغام ہے۔ گھریلو مسائل ہمیشہ رہیں گے، زندگی کبھی بھی مکمل آسان نہیں ہوگی، لیکن کسی بھی مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہے، اور ہرگز نہیں ہے یہ اپنی اولاد کو بھی موت کی راہ پر دھکیل دیا جائے۔ بچوں کی جان لینا اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس کا بوجھ قیامت کے دن قاتل کے کندھوں پر ہوگا۔ آنے والی نسلوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ کوئی بھی دکھ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ معصوم جانوں کی قیمت ادا کی جائے۔ جو لوگ اس عمل کی خاموشی سے اجازت دیتے ہیں یا اسے جذباتی قدم کہہ کر نرم لفظوں میں بیان کرتے ہیں، وہ بھی ظلم کو تقویت دیتے ہیں۔ معاشرہ تبھی بدل سکتا ہے جب ہم ایسی حرکتوں کو ہمدردی کی نہیں بلکہ سنگین جرم کی نظر سے دیکھیں۔ تبھی بچے محفوظ ہوں گے، اور تبھی گھر وہ جگہ بنیں گے جہاں مشکلات سلجھائی جاتی ہیں، نہ کہ جہاں زندگی ختم ہوتی ہے۔